اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون۔ سورہ انبیاء کی ایک آیت ہے جو آج آپ نے سنی، اور پھر یہی آیت ذرا فرق سے کل سورہ مومنون میں آپ سنیں گے۔ سورہ انبیاء میں یہ آیت اللہ تبارک و تعالی کوئی 15 نبیوں کا ذکر کرتا ہے۔ 15 نبی، ان کی امت، ان کی قوم، ان کا ذکر کرنے کے بعد بتاتا ہے کہ سب ایک ہی امت ہے اور میں سب کا رب ہوں، یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ، اور سب کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنا چاہیے، یہ کہتا ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی ہے، لیکن ہم ایسے ہیں کہ یہ ایک نبی کی امت ہونے کے باوجود سب مل کر اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اتحاد و اتفاق کے لیے یہی بنیاد ہے کہ آدمی شرک نہ کرے، توحید پر جم کر رہے، جیسا کہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، اہل کتاب کو جمع کر کے بتایا کہ اگر تم شرک چھوڑ دو، اللہ واحد کی عبادت کرو، ہم تم سب ایک ہے فرمائے، یہ بتایا گیا۔ تو اس طرح اتنا سوچنے کا انداز اتنا وسیع ہے، لیکن آج ہم اتنے تنگ نظر ہو چکے ہیں کہ ایک نبی کی امت ہوتے ہوئے بھی سینکڑوں خانوں کے اندر تقسیم ہے۔ آج کی تراویح میں 2 سورتیں تلاوت کی گئیں، سورہ انبیاء اور سورہ حج۔ دونوں قیامت کے ذکر سے شروع ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حساب سے قیامت کی گھڑی سروں پر کھڑی ہے، لیکن انسان کے حساب سے یہ دور لگتی ہے، کیونکہ انسان روز و شب اور ماہ و سال سے حساب کر کے کہتا ہے 100 سال 1000 سال، یہ کہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس یہ حساب نہیں ہے۔ آسمانوں میں نہ صبح ہے نہ شام ہے، نہ دن ہے نہ رات ہے، بلکہ وہاں ایک ہی وقت ہے۔ اب انسانوں کے حساب کے لیے یہ باتیں رکھی گئی ہیں، اب صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، اور انسان حساب کر لیتا ہے، ایک دن ہوا، ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک سال، یہ حساب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، فرماتا ہے کہ تم 1000 سال جو گنتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ ایک دن ہے فرمایا۔ اور ایک صورت میں یہ بھی کہہ دیا کہ 50,000 سال کے برابر اللہ تعالیٰ کے پاس یہ ایک دن ہے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھ کر آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت قریب ہے۔ ہم سمجھتے ہیں قیامت دور ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ معارج کے اندر بتایا، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، کہ لوگ قیامت کو دور سمجھتے ہیں، حالانکہ ہم قیامت کو بہت نزدیک سمجھتے ہیں۔ یہ کیسے 2 نظریے، یہ قریب ایک نزدیک، یہ آپ چھوٹی سی مثال کے ذریعے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ کارخانے کا مالک ہوتا ہے، اسے لگتا ہے کہ مہینہ بہت جلدی جلدی آتا ہے، اور ملازم یہ سمجھ دن گنتے گنتے تھک جاتا ہے، اسے ایک مہینہ ختم ہونے میں پہاڑ جیسا لگتا ہے، اور مالک کو بہت جلدی معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح بچوں کو عید بہت دور معلوم ہوتی ہے اور ان کے ماں باپ کو عید بہت نزدیک معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ سوچ کا طریقہ ہے، یہ سوچ کا انداز ہے، کسی کو قریب نظر آتی ہے چیز، کسی کو دور۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت بالکل قریب ہے۔ قیامت کو انتظار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تھا کہ جب آپ نبی بن کر آ جائیں گے تو اس کے بعد قیامت لائی جائے گی، یہ انتظار تھا۔ تو دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ اسی قیامت کے لفظ سے شروع کرتا ہے۔ انبیاء میں اس نے کہا اقترب للناس حسابہم، کہا کہ لوگوں کے حساب کا دن قریب آ چکا ہے، لیکن اب بھی لوگ غفلت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ اپنے حساب کے دن کو بھولے ہوئے ہیں، اور اس میں کامیابی کے لیے جو تیاری کرنا ہے وہ تیاری وہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ انبیاء کا مضمون اس طرح شروع ہوتا ہے، اور حج کا مضمون اس طرح شروع ہوتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ بہت ہنگامی ہوگا، بہت بڑا زبردست ہوگا۔ یوم ترونھا کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملھا، کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ عورتیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہوں گی، چھاتی سے چمٹا کر وہ اپنے بچوں سے غافل ہو جائیں گی، اور حمل والی عورتوں کا حمل ساقط ہو جائے گا، عورتوں کا یہ حال ہوگا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اور لوگوں کا یہ حال ہوگا، مردوں کا، کہ چل رہے ہوں گے لیکن قدم کہیں رکھتے ہوں گے، قدم کہیں پڑتے ہوں گے، دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ یہ نشے میں مست ہیں،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ہم بسکارا، یہ شراب کا نشہ نہیں ہے، ولکن عذاب اللہ شدید، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو قیامت کے بارے میں ایسے نقشہ کھینچا گیا ہے قرآن شریف کے اندر بھی اور حدیث کے اندر بھی ایسی باتیں بتائی گئی ہیں کہ آدمی کا ایمان اگر اس پر ہو، کیونکہ دنیا میں امن اور سلامتی اسی وقت ممکن ہے، ایمانداری اسی وقت ممکن ہے جب آدمی کو قیامت کا یقین ہو۔ قیامت کے یقین کے بغیر آدمی اس دنیا میں ایمانداری کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ لاکھ کوشش کر لیجئے آپ، لاکھ قانون بنائیے، بے شمار سزائیں مقرر کیجئے، پولیس کو متعین کیجئے، لیکن اس کے باوجود آدمی بے ایمانی کا راستہ چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ صرف قیامت ہی ہے، اس کا یقین دلا کر، اس کا یقین آپ دماغوں میں بیٹھا کر انسان کو سیدھی راہ چلنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ تو یہی ایک چیز ہے۔ تو تین چیزوں کی دعوت ہے قرآن میں اور اسلام میں تمام پیغمبروں کی، اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول برحق ہیں اور قیامت حق ہے، یہی تین چیزیں۔ ان تین چیزوں کو اگر آدمی مان لے تو اس دنیا میں وہ صحیح معنی میں انسان بن کر ایسا چلے گا کہ اس دنیا میں آپ کوئی برائی نہیں دیکھیں گے، کوئی ظلم نہیں دیکھیں گے، خونریزی نہیں دیکھیں گے، لوٹ مار نہیں دیکھیں گے، عفت و عصمت کے لیے کوئی خطرہ نہیں محسوس کریں گے۔ یہ چیزیں اگر نہیں ہیں تو پھر دنیا ایسی ہی ہوگی جیسے آج ہم دیکھتے ہیں، جیسے دنیا چلتی ہے۔ ہر برائی اس دنیا کے اندر موجود ہے، اور موجود ہونے کا مطلب یہی ہے کہ آدمی کا ایمان قیامت پر نہیں ہے، کیونکہ اس کے تصور کے بغیر آدمی درست نہیں ہو سکتا۔ ہر چیز کے لیے سزا موجود ہے دنیا میں، لیکن آدمی سزا سے ڈرتا نہیں ہے، اور دنیا میں اتنی بے ایمانی ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ پکڑا بھی گیا تو اس کے پاس بچنے کے راستے ہیں، بچنے کے لیے اس کی زبان ہے، بچانے کے لیے یہ عدالتیں ہیں، اور بچنے کے لیے اس کے پاس روپیہ پیسہ ہے، اثر و رسوخ ہے۔ یہ سب آدمی سوچتا ہے۔ تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت کا ایک میدان، قیامت کی ایک عدالت ایسی ہوگی، وہاں انسان کے کوئی چیز کام نہیں آئے گی، نہ اس کا روپیہ پیسہ کام آئے گا، نہ اس کا اثر و رسوخ کام آئے گا، نہ اس کی حکومت کام آئے گی، اور نہ اس کے رشتہ دار کام آئیں گے۔ قیامت کے روز کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ یہی ہے قیامت کا تصور۔ قرآن میں جا بچا اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ جن لوگوں کو قیامت کا یقین ہے وہ اس دنیا میں کوئی برائی نہیں کریں گے، کسی کا حق نہیں چھینیں گے۔ ناپ تول کی کمی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون، فرمایا دنیا کے اندر بھی وہ عیب ہے، جرم ہے ناپ تول کے اندر کمی۔ ان کی دکانوں کا لائسنس ضبط ہو جاتا ہے، کیا کچھ ہوتا ہے دنیا کے اندر، ان کو جرمانہ پڑتا ہے، اس کے باوجود یہ کام ہوتا ہے، ہو رہا ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ناپ تول میں کمی کرنے والوں کا ایمان کیا قیامت پر نہیں ہے، پوچھتا ہے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن ساری مخلوق اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی پوری زندگی کے عمل کا حساب پیش کرے گی۔ تو یہ دو صورتوں کا مضمون قیامت سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے مضامین ہیں، میں جلدی آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے بتایا کہ انبیاء کے اندر کوئی 15 انبیاء کا ذکر ہے۔ ان کے ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، فرمایا کہ سب کا دین ایک ہے، سب کی امت ایک ہے، سب ایک ہی راستے کے مسافر ہیں، تم کو بھی سب ایک رہنا چاہیے، مل جل کر رہنا چاہیے۔ اور میں نے افسوس کے ساتھ کہا کہ آج ہم ایک رسول کی امت ہوتے ہوئے بھی اتنے فرقوں میں، اتنے طبقوں میں، اتنی جماعتوں میں اور اتنے ناموں میں تقسیم ہیں کہ افسوس ہوتا ہے، اور ہماری ذلت کا سبب وہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اگر اس دنیا میں عزت کے ساتھ رہنا ہے تو سب ایک مل کر رہو، اتحاد کے ساتھ رہو، اتفاق کے ساتھ رہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر بغیر کسی افتراق کے، انتشار کے سب ایک رہو تو تمہاری عزت ہے، یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر جو کچھ آج دنیا میں دیکھ رہے ہیں آپ مسلمانوں کا حال، وہ سب اسی وجہ سے ہے۔ تو 15 انبیاء کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، ذرا تفصیل کے ساتھ ہے۔ تو یہاں یہ بات دیکھیے، عام طور پر آدمی یہ کہتا ہے کہ لوگ ماحول سے متاثر ہوتے ہیں، ماحول سے متاثر ہو کر جو دنیا میں چلتا ہے، جو اپنے گھر میں چلتا ہے، وہی کرتے ہیں۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سب سے پہلے۔ ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں آنکھ کھولتے ہیں وہاں بت بنائے جاتے ہیں، وہاں بت فروخت ہوتے ہیں، وہاں بتوں کی عبادت سکھائی جاتی ہے، یہ سب کچھ ہے اس گھر میں۔ اب ابراہیم علیہ السلام متاثر نہیں ہوتے، بلکہ یہ ساری چیزیں دیکھ کر اپنے باپ دادا سے پوچھتے ہیں، اپنے گھر والوں سے پوچھتے ہیں ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون۔ تو اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ
کہ آدمی کے پاس صحیح علم ہو اور صحیح عقل ہو اور صحیح سوجھ بوجھ ہو تو پھر وہ بھٹکتا نہیں ہے، اسے کسی ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، اس کی عقل اور اس کی سمجھ ہے۔ تو ابراہیم نے یہ سوال کیا کہ لوگ بتوں کے سامنے آپ لوگ جو جھکتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کوئی معقول جواب دینے کی بجائے قوم نے یہ کہا انا وجدنا آباءنا، کہ ہمارے باپ دادا کو ہم نے دیکھا ایسا ہی کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بہت افسوس ہوا، انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ کہ تم اکیلے ہی بھٹکے ہوئے نہیں ہو، تمہارے باپ دادا بھی بھٹکے ہوئے ہیں۔ صاف انہوں نے کہہ دیا۔ قوم حیران و پریشان ہوگی، انہوں نے کہا تم سنجیدگی سے کہہ رہے ہو یا مذاق کر رہے ہو؟ ابراہیم نے کہا میں پوری سنجیدگی کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سبق دینے کے لیے ایسا کیا، ایک دن سب لوگ بستی کے باہر گئے ہوئے تھے، تو آپ وہ بڑے مندر میں گئے جس میں سینکڑوں بت رکھے ہوئے تھے، تمام بتوں کو آپ نے توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دیا، آ گئے۔ جب وہ لوگ واپس آئے، انہوں نے یہ دیکھا مندر کا حال، تو انہوں نے کہا یہ ایک ایسا کام کرنے والا ابراہیم کے سوا کوئی نہیں ہے، وہی ان بتوں کا دشمن ہے۔ تو ابراہیم سے انہوں نے سوال کیا، تو ابراہیم نے یہ کہا کہ بڑے بت نے یہ کیا ہے، کیونکہ اسی کے گردن میں کلہاڑی لٹک رہی ہے، اس سے پوچھ لو۔ تو دیکھیے منطقی سوال جواب ہے۔ قوم نے کہا کہ یہ تو بات نہیں کرتے، ہم کیسے ان سے پوچھیں گے، اور یہ کوئی نفع بھی نہیں پہنچا سکتے، نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، خود ان کی زبانوں سے نکلی یہ تمام باتیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بولنے کا موقع مل گیا، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، کہا افسوس ہے، تمہاری عقلوں پر افسوس ہے اور تمہارے معبودوں پر افسوس ہے، وہ بات بھی نہیں کر سکتے، وہ بتا بھی نہیں سکتے، شکایت بھی نہیں کر سکتے، اور نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہیں، تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے تو خود ان کی زبانوں سے یہ بات نکلی، اور پھر انہوں نے کہا، ابراہیم کا یہ جواب سن کر انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے بتوں کی حفاظت کرنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، ابراہیم کو آگ میں جلا دیا جائے۔ تو دیکھیے ہر آدمی یہ تصور، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہماری حفاظت اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اب یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بتوں کو اگر بچانا ہے، بتوں کی اگر مدد کرنا ہے تو ابراہیم کو آگ میں جلا دینا چاہیے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بتوں کے اندر یہ طاقت نہیں ہے ان کو بچانے کی اور ان کو کامیاب کرنے کی، یہ طاقت نہیں ہے۔ تو ایسے تمام انبیاء کے واقعات ہیں۔ اس کے بعد 3 انبیاء کی دعائیں ہیں۔ ایوب علیہ السلام کی دعا ہے، یونس علیہ السلام کی دعا ہے، زکریا علیہ السلام کی دعا ہے۔ یہ 3 دعا کے ساتھ میں ایک چوتھی دعا جو کل سورہ طٰہٰ میں گزری وہ بھی بتاؤں گا۔ ہر مسلمان مرد عورت کو، بچوں کو، بچیوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ بہت مشکل میں گھر گئے تھے ایوب علیہ السلام، بڑی تکلیف، مرض، بیماری، ایسی خطرناک بیماری، لا علاج بیماری۔ تو انہوں نے دعا میں یہ کہا، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ کا کتنی مختصر دعا ہے، دیکھیے سب کے لیے آسان ہے، آپ چند منٹوں کے اندر اسے اگر یاد نہیں، میں سمجھتا ہوں سب کو یاد ہوگی، یاد نہیں ہے تو یاد کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دعا کی برکت سے ان کو ہم نے مکمل صحت دی، اور ان کے گھر کے لوگ جو ان سے گھبرا کر نفرت کر کے دور ہو گئے تھے سب نزدیک آ گئے۔ یہ ایک دعا یہ۔ دوسری دعا یونس علیہ السلام کی، اللہ تعالیٰ ان پر غضب نازل کیا کیونکہ انہوں نے نبوت کے کام میں ذرا جلدی کی، تو مچھلی ان کو نگل گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا کہ سب لوگ اپنی قبروں سے قیامت کے روز نکلیں گے، تو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلیں گے۔ لیکن یونس علیہ السلام نے ایک دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اتنی ہی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ بدل دیا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد میں ہے، سورہ صاد میں لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر وہ یہ دعا نہیں کیے ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے۔ یہ دوسری دعا۔ تیسری دعا، زکریا علیہ السلام بالکل بوڑھے ہو گئے، ان کی بیوی بانجھ ہے، بچہ جننے کی ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے، عمر نہیں ہے، تو انہوں نے ایک دعا کی، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ یہ دعا کی۔ ہر دعا دیکھیے اللہ تعالیٰ جو بھی دعا سکھاتا ہے اور بتاتا ہے تو بہت مختصر ہوتی ہے کہ کسی بھی بندے کو وہ مشکل نہیں ہوگی اور اسے یاد کرنے میں تکلیف نہیں ہوگی۔ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ 3 دعائیں۔ اور میں نے کہا چوتھی دعا طٰہٰ میں گزری، وہ یہ ہے ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ اسے یہ مت سمجھے یہ دعا صرف بچوں کے لیے ہے جو اسکول میں پڑھتے ہیں، کانوینٹ میں پڑھتے ہیں، ان کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال تھی۔
50 سال کے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے قل کہیے آپ ربی زدنی علما، اے پروردگار تو میرے علم کو بڑھا. تو یہ علم اور نالج جسے کہتے ہیں، یہ اگر آدمی کے پاس بڑھ جائے، علم صحیح علم کی دیکھیے 2 قسمیں لوگ آج بتاتے ہیں، ایک مدرسوں میں ہے ایک کالجوں میں ہے. یہ نہیں ہے، دونوں علم ایک ہی ہیں. علم کی 2 قسمیں ہیں، لیکن وہ 2 قسمیں کیا ہیں؟ ایک علم نافع ہے، نفع پہنچانے والا علم، ایک علم زار ہے، نقصان پہنچانے والا، گمراہ کرنے والا علم. اس میں کالج کی مدرسے کی تفریق نہیں ہے، سب ایک ہی ہے. چاہے آپ حساب پڑھیے، چاہے آپ بخاری پڑھیے، ترمذی پڑھیے، کون سی بھی کتاب پڑھیے، آپ کون سا بھی سبجیکٹ آپ پڑھیے، اگر یہ آپ کو زندگی کی راہ دکھاتا ہے، صحیح راہ دکھاتا ہے، تو علم نافع ہے. اور اگر وہ علم آدمی کو بھٹکاتا ہے، گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، تو وہ علم زار ہے. اور اسی لیے ہمیشہ آپ جو بھی پڑھیں دعا یہ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے علمنی ما ینفعنی اللہم انا نسألک علما نافعا، یہ دعا کرتے تھے. تو یہ 4 دعائیں آج سمجھ لیجئے، آج کا سبق ہے یہ 4 دعائیں جن کو یاد ہیں وہ خوش نصیب ہیں، جن کو یاد نہیں ہے وہ ان کو یاد کرنا چاہیے. اس کے بعد سورہ حج، سورہ انبیاء ختم ہوتی ہے، سورہ حج شروع ہوتی ہے. حج کی ابتدائی آیت تو میں نے آپ کو بتائی، قیامت کے سلسلے میں ہے. قیامت کا منظر کیا ہوگا، ہولناکی کیا ہوگی، کیا گزرے گا، مردوں پر کیا گزرے گا، عورتوں پر کیا گزرے گا، نفسی کا عالم ہوگا. اس دنیا میں کوئی بھی تکلیف آتی ہے، کوئی بھی مدد کرتا ہے، گھر کے لوگ مدد کرتے ہیں، باہر کے لوگ بھی انسانیت کے نام پر مدد کرتے ہیں، لیکن قیامت کا دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. بیٹی ماں کے کام نہیں آئے گی، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا. یہ پورا نقشہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی کئی صورتوں کے اندر بتایا. سورہ حج کی بڑی خصوصیت ہے، تمام صورتوں کے اندر ایک امتیازی حیثیت رکھتی ہے. یہ صورت مفسرین نے بھی بتایا، صحابہ کرام نے بتایا کہ یہ صورت مکے میں بھی نازل ہوئی، مدینے میں بھی نازل ہوئی، رات میں بھی، دن میں بھی، سفر میں بھی، حضر میں بھی، اور بے شمار مضامین ہیں اس میں. اور ایک خصوصیت اس کی یہ بھی ہے کہ 2 سجدے اسی صورت کے اندر ہیں، اور کسی صورت میں 2 سجدے نہیں ہیں. تو اس میں پورے مسئلے بتائے گئے، احکام بتائے گئے. جنگ بدر کا تذکرہ آئے گا ابھی بعد میں، اور جنگ بدر میں ہارنے والوں اور جیتنے والوں، یعنی کفر کا انجام کیا ہوگا اور اسلام کا انجام کیا ہوگا، مسلمانوں کا انجام کیا ہوگا، کافروں کی سزا کتنی بھیانک ہوگی، اس کا ایک نقشہ اللہ تعالیٰ کھینچ کر بتاتا ہے کہ ان کو پینے کو کیا ملے گا، کھانے کو کیا ملے گا، پہننے کو کیا ملے گا، سونے کو کیا ملے گا، اوڑھنے کو کیا ملے گا. یہ نقشہ پورا بتاتا ہے. تو پہننے کے کپڑوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قطعت لہم ثیاب من نار، فرماتا ہے آگ کے کپڑے ان کے ناپ کے برابر سیے جائیں گے. کہتا ہے ڈھیلے ڈھالے نہیں ہوں گے کہ وہ آگ سے بچ سکیں، ایسے نہیں، بالکل فٹ ہوں گے ان کے جسم پر. قطعت لہم ثیاب من نار. پھر ان کے سروں پر ایسا گرم پانی ڈالا جائے گا اور انہیں پینے کے لیے ایسی گندی گندی چیزیں انہیں دی جائیں گی کہ وہ پی نہیں سکیں گے، ان کو پینا پڑے گا. اور جب پئیں گے تو سارے پیٹ کی گندگی، پیٹ کی آنتیں، یہ سب باہر نکل آئیں گی، اور ان کے ہونٹ، اوپر کا ہونٹ چہرے کو چھپا لے گا اور نیچے کا ہونٹ سینے تک پہنچ جائے گا. یہ سب ان کے بارے میں بتایا جو اس دنیا میں کفر کے لیے کام کرتے ہیں اور کفر کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں اور کفر کی سربلندی کے لیے کام کرتا ہیں. کیونکہ جنگ بدر کے اندر فیصلہ ہو گیا، جنگ بدر فیصلہ کن جنگ ہے. اور اس کے ساتھ نعمتوں کا ذکر آیا. جو لوگ اسلام کے لیے کام کرتے ہیں ان کی نعمتیں کیسی ہوں گی یہ آپ جانتے ہیں، یہ آپ سنتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب آپ قرآن شریف تلاوت کرتے تو جہاں نعمتوں کی بات آتی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی، انعامات کی بات آتی، تو آپ بہت خوش ہوتے، اور جہاں عذاب کی بات آتی، تکلیفوں کی بات آتی، تو آپ رک کر اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ مانگتے تھے، اس سے حفاظت کے لیے دعا کرتے تھے آپ. تو اس میں جنگ بدر کی بھی بات ہے، حج کی بات ہے. حج کی بات پہلے سن لیجیے آپ، حالانکہ حج کی بات بعد میں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم سے کہا کعبۃ اللہ کو پاک کرو، صاف کرو، یہ توحید کا گھر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس کے اندر بت نہیں رہیں گے. جب ابراہیم نے یہ کام کیا، اسماعیل کے ساتھ مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم سے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اذان اعلان کر دیجیے، حج کا اعلان کر دیجئے. صفا کے اوپر چڑھیے، اعلان کیجئے، مروہ کے اوپر چڑھیے، اعلان کیجئے. سب حیران و پریشان. ابراہیم سوچتے ہیں کہ یہاں تو کسی انسان کی آبادی کیا ہے، درندے پرندے کی بھی آبادی نہیں ہے، چونٹی مکوڑے کی بھی آبادی نہیں ہے. تو انہوں نے پوچھا ہے اللہ میرے اعلان کو سنے گا کون؟
اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کا کام اعلان کرنا ہے، سنانا میرا کام ہے۔ تو ابراہیم صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر 3 مرتبہ انہوں نے کہا یا ایھا الناس کتب علیکم الحج، مروہ کی پہاڑی پر بھی یہ نے کہا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی حکم میں فرماتا ہے کہ اذن فی الناس بالحج یاتوک رجال، کہ لوگ آئیں گے دور دراز سے، دنیا کے آخری کونے سے، قرآن کے الفاظ ہیں من کل فج عمیق، دنیا کے آخری کونے سے لوگ سواریوں پہ بیٹھ کر بھی آئیں گے، پیدل چل کر بھی آئیں گے۔ تو دیکھیں ان کو یقین تھا، بار بار آپ سے کہتا ہوں ایمان بالغیب، ان کو یقین تھا، ابراہیم کی دعا لوگوں نے سنی، یہ بھی یقین تھا، حالانکہ وہ سوچے بھی نہیں ہوں گے کہ اس طرح آواز مکے سے امریکہ تک پہنچائی جا سکتی ہے، جاپان تک پہنچائی جا سکتی ہے، سوچا بھی انہوں نے نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس لیے ان کا اس پر یقین تھا، ایمان تھا۔ اور آج ہم جانتے ہیں کہ ہم اپنی آواز کو کہاں کہاں پہنچا سکتے ہیں، کیسے پہنچا سکتے ہیں، پھر بھی اس کے بارے میں جیسا ایمان رکھنا چاہیے، جیسا یقین رکھنا چاہیے، اس میں کچھ کمی آتی ہے۔ تب جنگ بدر کا واقعہ ہے، اس میں 15 سال مسلمان بہت ظلم سہتے رہے، 15 سال مدت دیکھ لیجئے، پورے 15 سال، مکے میں 13 سال، مکے سے آنے کے بعد مدینے میں 2 سال، 15 سال ہوئے، ہر قسم کا ظلم انہوں نے سہا، ہر قسم کی قربانی انہوں نے پیش کی، جان کی، مال کی، اولاد کی، بیوی کی، کاروبار کی، وطن کی، سب قربانیاں انہوں نے پیش کی، لیکن پھر بھی کفار باز نہیں آئے، ستاتے رہے۔ حبشہ گئے تو وہاں بھی انہوں نے ستایا، مدینے آئے تو یہاں بھی انہوں نے ان کو ستانا شروع کیا اور بڑی جنگیں کی۔ تو سب سے پہلی جنگ ہے جنگ بدر۔ اس وقت تک اللہ اور اللہ کے رسول نے مسلمانوں سے یہ کہا تھا کہ صبر صبر صبر، برداشت کرو۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لوگوں نے ان کو شعلوں میں، بھڑکتے ہوئے شعلوں میں، دہکتے ہوئے شعلوں میں، انگاروں میں ان کو رکھا، اس کو بھی انہوں نے برداشت کیا، سہ لیا۔ کتنے لوگوں کی جان لی، جان دینے والوں میں عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے، سب تھے، جان دے دی ظالموں کے ہاتھ سے۔ تو جنگ بدر 15 سال پہلے، اب 15 سال گزر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اس آیت میں۔ اسی لیے اس آیت کو لوگ کہتے ہیں، اور بلکہ سورہ حج کو کہتے ہیں، یہ اسلامی تاریخ کے اندر ٹرننگ پوائنٹ ہے، کہتے ہیں، نقطۃ التحول کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج ہم ان لوگوں کو جو 15 سالوں سے ظلم سہتے رہے، ہر قسم کی قربانی پیش کرتے رہے ہیں، آج اجازت دیتے ہیں وہ اپنے ظلم کا بدلہ لے سکتے ہیں۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ان پر جو ظلم ہوا ہے، انہوں نے جو کچھ سہا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، آج ہم انہیں اجازت دیتے ہیں کہ اپنے ظلم کا بدلہ گن گن کر لے سکتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہاں ایک سوال آپ کر سکتے ہیں کہ 15 سال پہلے اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا تھا اور آج بھی قدرت رکھنے والا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیوں نہیں کہی؟ تو اس میں اصول یہ ہے کہ آدمی کے اندر کچھ صلاحیت ہونا چاہیے، آدمی کے اندر کچھ قابلیت ہونا چاہیے، تبھی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ آدمی بالکل نالائق ہو، ناکارہ ہو، بیکار ہو، اور اس کے اندر ہمت نہیں ہے، اس کے اندر عزیمت نہیں ہے، تو ایسے آدمی کی اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرتا۔ آدمی کے اندر کچھ تو ہونا چاہیے، اس بنیاد پر مدد۔ آپ اسے مثالوں کے ذریعے بھی سمجھ سکتے ہیں، وقت کم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اب تم اپنے ظلم کا بدلہ لے سکتے ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جماعت کو جمع کیا۔ تعداد کتنی تھی معلوم آپ کو؟ 313۔ پوری مسلم قوم کے اندر لڑائی کرنے کے لائق 313 آدمی، اور ان کے ہتھیار اور ان کے ساز و سامان کو دیکھیے، 72 اونٹ، 2 گھوڑے، تلواریں ٹوٹی ہوئی، ٹوٹے بغیر 6 تلواریں تھیں۔ ان کو لے کر بدر کے مقام پر آئے۔ بدر میدان کا نام ہے، 165 کلومیٹر ہے مدینے سے، وہاں مسلمان آئے، پڑاؤ ڈال کے بیٹھ گئے۔ صبح جنگ ہونے والی ہے، اور کفر پورے ساز و سامان کے ساتھ، ہتھیار کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ کفر آیا ہے مقابلے کے لیے۔ ساری رات ان کے خیموں میں شراب پی جا رہی ہے، ناچ گانا سب ہو رہا ہے، اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہیں، بار بار سجدے میں جاتے ہیں۔ سجدے میں جا کر آپ دعا فرماتے ہیں، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت ہے تیرا نام لینے والی، 313 آدمی ہیں، اگر یہ کل کی جنگ میں ہار گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کون رہے گا؟ یہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی بے قراری دیکھ کر صحابہ آپس میں بات کرتے ہیں، کیا اللہ کے رسول کو یقین نہیں ہے کہ ہم مضبوطی کے ساتھ، بہادری کے ساتھ لڑیں گے، پھر کیوں آپ اس قدر پریشان ہیں؟ تو دوسرے دن جنگ ہوئی۔ اس جنگ کا انجام کیا ہوا؟ صرف 13 مسلمان شہید ہوئے اور 70 کافر ختم ہو گئے، اور 70 کافر
گرفتار کر کے مدینے لے جائے گئے اور ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ سلوک ہوا. تو اسی لیے یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. یہ پہلی جنگ تھی اسلام اور کفر کے درمیان، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کم لوگوں کو ان کے ایمان کی بدولت، ان کے صبر کی بدولت، ان کی قربانی کی بدولت ان کو فتح سے ہمکنار کیا. اور جو لوگ کفر کی حالت میں تھے ان کا غرور، ان کی شرارت، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بدترین شکست سے دوچار کیا. تو یہ مضامین ہیں اس صورت کے اندر. حج کے فرضیت کے بھی مضامین ہیں، اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے پوری باتیں بتا دیں. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ فرمایا کہ اے مسلمانوں، اب تم اپنے ایمان کو اور اپنی طاقت کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جتنی محنت کرنا ہے وہ محنت کرو. وَاجْتَبَاكُمْ، تم عام انسان نہیں ہیں، سڑکوں پر چلنے والے عام انسان نہیں ہیں، تم آسمان پر اڑنے والے انسان ہو. یہ فرمایا اللہ تعالیٰ. عام انسان جو سڑکوں پر چلتا ہے وہ کچھ بھی کھا سکتا ہے، جیسے سڑکوں پہ چلنے والی سواری کو آپ کتنا بھی گندا پیٹرول بھی دے سکتے ہیں وہ رک جائیں گی. لیکن یہ آسمان پر اڑنے والی مخلوق ہے. بتایا اللہ تعالیٰ نے اگر تمہارا پیٹرول اور تمہاری غذا میں حرام کی آمیزش ہوگی، گندگی ہوگی، تو تم اوپر سے نیچے گر جاؤ گے. خر من السماء، آسمان سے تم نیچے گر جاؤ گے. اس لیے تم عام انسان نہیں ہو، تم اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں چنا ہے. هو سماکم المسلمین، اور تمہارا نام مسلم ہے. اسلام کو تم مت چھوڑو، اسی نام کے ساتھ تم اپنی پہچان بناؤ، اسی سے ساری دنیا سے تعارف تم حاصل کرو. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، ساری باتیں بتائیں. تمہارے دین میں ستانے والی کوئی بات نہیں ہے، مشکل میں ڈالنے والی، پریشان کرنے والی کوئی بات نہیں ہے. تم ان چیزوں کو سامنے رکھ کر دین کے لیے جتنی کوشش ہو سکتی ہے یہ کوشش کرو، اور آنے والی نسلوں کو پکا اور سچا مسلمان بنانے کے لیے جتنی کوشش ہو سکتی ہے یہ سب تم کرو. اور تمہارا ایمان اور تمہارا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے. وہ مولاکم ونعم المولا ونعم النصیر. میں پوری آیت کی تشریح نہیں کر سکا جیسی کرنا چاہیے تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے میں نے کیا ایسے تمہیں بھی کرنا ہے. کہ میں نے تمام لوگوں سے، اللہ کے رسول نے 23 سال تک لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا. اس کے بعد ان سے سوال کیا، حل بلغت، پوچھا کیا میں نے اللہ کا پیغام تم لوگوں تک پہنچایا؟ سب لوگوں نے کہا نعم بلغت، نعم بلغت، کہا ہاں پہنچا دیے پہنچا دیے. تو آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. فرمایا اے اللہ تو گواہ رہا. یہ پورا مجمع، لاکھوں کا مجمع اس وقت حج میں 1 لاکھ سے زیادہ، یہ گواہی دے رہا ہے کہ میں نے تیرا کام کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس طرح رسول نے یہ کام کیا اب تمہارا فرض ہے کہ آنے والی نسلوں کے سامنے حق کو تم پیش کرو اور پہنچاؤ. یہ سب اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے. تو ان سب کو ہمیں جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے. اور اس کے لیے جتنا ہم خرچ کر سکتے ہیں، وقت، روپیہ، علم اور ساری چیزیں، اس کے ذریعے ہی ہم اسلام کو مضبوط کر سکتے ہیں اور اسلام کی بنیادوں کو زمین میں پیوست کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے اور ہماری تمام پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے. ہماری ذلت اور شکست کے دور کو ختم فرمائے اور ہمیں فتح و نصرت کا دور نصیب فرمائے. ہمارے مسائل، ہمارے مشاکل اور ہماری مجبوریوں کا اللہ تعالیٰ خاتمہ فرمائے. ہماری ہر جائز ضرورت کی تکمیل کا سامان فراہم فرمائے. ہمارے تمام بیماروں کو صحت عاجلہ اور شفاء کاملہ نصیب فرمائے اور ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے. انہیں جنت الفردوس اور اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے. زمین کی ہر آفت، مصیبت اور آسمان کی ہر بلا سے ہم سب کو محفوظ رکھے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.